نا تو یاد رکھیں جو نکاح ہے یہ بڑا ایک اہم چیز ہوتی ہے. تو ایسے ایسے نکاح پڑھوائیے جو کہ اس کا علم رکھتا ہو, کسی عالم سے جو اس قسم کی باتیں جانتا ہو اس سے آپ نکاح پڑھوائیے. تو لڑکی نے اجازت دی, آپ نے مجھے اجازت دی, ٹھیک ہے, 2 اجازتیں 3 مرحلے. لڑکی کی اجازت آپ تک آئی, آپ نے مجھے اجازت دی, اب میں بولوں گا شور تو ہوں گے جب یہ ایجاب کروں گا. ابھی آپ دونوں کی طرف اجازت, مجھے میں کروں گا ایجاب اور لڑکا بولے گا قبول. تو اس کا نام نکاح ہے. تو میں پڑھا رہا ہوں, سب مل کے پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ پاک اگر میری زبان سے ابھی کلمہ کفر نکل گیا ہوں تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دادا آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں؟ آپ والد دادی کے 2 گواہ, آپ لڑکی کے والد اجازت ہے. اب آپ کی طرف میرے بھائی سید رضوان علی بل سید معصوم علی, میری موکلہ رضا بنت عظیم, 50,000 مہر غیر معجل, یعنی جب آپ کو آسانی ہو سہولت تو آپ دے سکتے ہیں. 2 شرعی گواہان کی موجودگی میں تمام لوگوں کی موجودگی میں آپ کی نکاح ہوئی. یہ نکاح ہو گیا لیکن 3 مرتبہ پورا گیا. میرے بھائی سید رضوان علی بل سید معصوم علی, میری موکلہ رضا بنت عظیم, 50,000 مہر غیر معجل کے بعد 2 شرعی گواہان کی موجودگی میں تمام لوگوں کی موجودگی میں آپ کے نکاح ہوئی. سید رضوان علی بل سید معصوم علی, میری موکلہ رضا بنت عظیم, 50,000 مہر غیر معجل کے بعد 2 شرعی گواہان کی موجودگی میں تمام لوگوں کی موجودگی میں آپ کے نکاح ہوئی. ماشاء اللہ. تو لڑکی نے دی اجازت, آپ نے مجھے اجازت دی, میں نے کیا ایجاب, لڑکے نے کیا قبول. تو کہتے ہیں نا میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا؟ ایسا قاضی کو بلاؤ, قاضی سارے یہ کام کرے گا, توجہ کے ساتھ کرے گا. آئیے رضوان بھائی کا ہم شعرہ پڑھ دیتے ہیں. آپ سب نے کیا دلہا کون بنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے بھائی آپ کو ایک کلام سنائیں گے. میں شعرہ پڑھتا ہوں, اس شعرے کا اچھا وہ پڑھ. اچھا یہ مجھ سے فرمائش کر رہے ہیں کہ حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تھا تو اس وقت ایک قصہ ہے اس کا, تو بولنا وہ سنا دیں. تو میں اس کے چند اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں. اور مفتی صاحب نے پہلا مصرع لکھا ہے کہ غور سے, اگر آپ نے سن لیا غور سے تو آپ کو اس وقت کا قصہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. مختصر سا ہے, سن لیں گے اشعار کی صورت میں, ٹھیک ہے. کہتے ہیں مفتی صاحب, گوشہ دل سے مومنو سن لو ذرا, ہے یہ قصہ فاطمہ کے عقد کا. 15 سالہ نبی کی لاڈلی اور تھی 22 سال عمر علی. عقد کا پیغام حیدر نے دیا, مصطفیٰ نے مرحباً آلن کہا. پیر کا دن 17 ماہ رجب, کون سا تھا؟ 17 ماہ رجب. چلو رجب کے مہینے میں ہو رہا ہے. پیر کا دن 17 ماہ رجب, دوسرا سینے ہجرت شاہ عرب. پھر مدینے میں ہوا اعلان عام, ظہر کے وقت آئے سارے خاص و عام. اس خبر سے شور برپا ہو گیا, پوچھاؤ بازار میں گلسا مچا. آج ہے مولا کی دختر کا نکاح, آج ہے اس نیک اختر کا نکاح, آج ہے بے ماں کی بچی کا نکاح, آج ہے اس پاک و سچی کا نکاح. سبحان اللہ. خیر سے جب وقت آیا ظہر کا, مسجد نبوی میں مجمع ہو گیا. اب شادی میں کون کون آئے ہیں؟ ایک جانب ابو بکر و عمر, ایک طرف عثمان بھی ہیں جلوہ گر, اصحاب اور انصار ہیں, درمیان میں احمد مختار ہیں, سامنے نوشا علی مرتضیٰ, حیدر کرار شاہ لافتہ. آج گویا شایع ہے اتر, یا کہ قدسی آ گئے ہیں فرش پر. فرشتے بھی شامل تھے. جمع جب یہ سارا مجمع ہو گیا, سید الکونین نے خطبہ پڑھا. جب ہوئے خطبے سے فارغ مصطفیٰ, عقد زارا کا علی سے کر دیا. مہر کتنا رکھا گیا؟ 400 مسکال چاندی مہر تھا, وزن جس کا 250 تولہ ہوا. بعد میں خرمے لٹائے لا کلام, ماں سوا اس کے نہ تھا کوئی دام. ان کے حق میں پھر دعائے خیر کی, اور ہر ایک نے مبارکباد دی. خیر سے جب رخصتی کا وقت آیا, لڑکی والوں کے لیے خاص یہ اشعار ہیں. جب بیٹی کو رخصت کرنے کا وقت آئے تو آنکھ میں آنسو,
दिल भरे रो रहा हूँ, वरना उस बेचारी का दिल नहीं लगेगा। आप रोने वाला चेहरा और इस किस्म की आप बातें बनाएंगे कि यूँ बेटा चली जाओगी, तो यूँ है। रुखसत तो करना है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को रुखसत फरमाया तो कौन सी बेटियाँ रुखसत? तो कुछ लड़के कहते हैं हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। फिर हम कहते हैं यार जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। घर से रुखसत जिस घड़ी ज़ारा हुई, वालदा की याद में रोने लगी। दी तसल्ली अहमद मुख्तार ने और फरमाया शह अबरार ने, फातिमा हर तरह से बाला हो तुम, मैं का उस ससुराल में आला हो तुम, बाप तेरा है इमामुल अंबिया, शोहर औलिया के पेशवा। माह ज़िलहिज्जा में जब रुखसत हुई तब अली के घर एक दावत हुई, जिसमें थी 10 सेर जो की रोटियाँ, कुछ पनीर, थोड़े खुरमे, बेगमा। इस ज़ियाफ़त का वलीमा नाम है और ये दावत सुन्नत इस्लाम है। सबको उनकी राह पर चलना चाहिए और बुरी रस्मों से बचना चाहिए। जब हम शादी लिखते हैं तो शादी में कितने नुक्ते? कितने? 3 नुक्ते हटा दें क्या पढ़ा जाएगा? 7। तो शादी कीजिए लेकिन शादी कीजिए। या रब्बे करीम इस निकाह को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, बरकत वाला निकाह फरमा, आफियत वाला निकाह फरमा, दोनों खानदान मिले प्यार मोहब्बत अता फरमा, कोई गलती हो जाए दरगुजर से काम लेने की तौफीक अता फरमा, तेरा शुक्र अदा करने वाले ज़बान अता फरमा, दिल अता फरमा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज मकात में जो मोहब्बत थी उस मोहब्बत का सदका अता फरमा। आमीन आमीन। शुक्र है तेरा खुदा रिज़वान है दूल्हा बना। दूल्हा कौन बना है? ठीक है, शुक्र है तेरा खुदा अल्लाह करीम मस्जिद मेरे मुझ से ये बात निकल गई। फिर ये होता है कि वो कहते हैं यार मुझे पता नहीं था कि ये बोलने से तलाक वाक़ई हो जाती है। तो फिर हम कहते हैं यार आप समझते हैं ना, आपने सारी चीज़ें समझी थी, कौन सा कॉलर से तैयार होना है ये हमारे लड़के को पता होता है। अच्छा कहाँ से खाना पकाना ये पता होता है। फिर उसके बाद जो है कोटी कहाँ से, शेरवानी कहाँ से, ये सारी बातें हमारे लड़कों को मालूम होती हैं। लेकिन नहीं मालूम होती तो ये कि क्या बोलने से हो जाता है, मतलब मुझे पता ही नहीं था। भाई आपने सारी चीज़ें सीखी, ये चीज़ नहीं सीखी, ये चीज़ भी आपने सीखनी थी कि जिससे आप याद रखें। आला रहमतुल्लाह जो फरमाते हैं तलाक जो है वो शीशा है, निकाह शीशा है। निकाह क्या है? शीशा। थोड़ा समझिएगा, निकाह शीशा है, तलाक पत्थर है। अब कोई पत्थर जो है शीशे पे मारे शीशा टूट जाएगा, कोई नींद में मारे, कोई गुस्से में मारे, उसको टूटना है। कोई बोले मुझे नहीं पता था कि टूट जाएगा, मुझे नहीं पता था टूट जाएगा। जैसे आप तलाक का लफ्ज़ बोलेंगे तो ये निकाह ख़त्म हो जाता है। और फिर वो सर पकड़ के रो रहा होता है, बोलता है मुझे पता नहीं था। अब जो आप जो कह रहे हैं मुझे पता नहीं था, पता नहीं था, तो आपको पता करना था। अब सिग्नल तोड़ के चले जाए और बाद में आपका जो चालान हो जाए तो बोले मुझे नहीं पता था। तो भाई गाड़ी आने से पहले, गाड़ी में बैठने से पहले आपने सारे रोड के मामला समझने थे। गाड़ी चलाना तो सीख ली, लेकिन जिस जगह पे आप जा रहे हैं वो चीज़ें भी आपको सीखना पड़ेगी, ये ज़रूरी है। इसी तरह हमारी एक जुमला कहा जाता है मियाँ बीवी गाड़ी के, जोर से बोले ना, मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए। याद रखें गाड़ी के 2 पहिए होते ही नहीं, गाड़ी के होते हैं 4। अगर मान लिया जाए कि मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं तो पूरा तो बताइए मियाँ कौन सा वाला पहिया है, आगे वाला पीछे वाला कौन सा है? आगे वाला। तुम्हें क्या पता है, तुम्हारी शादी हो रही है माशाल्लाह। भाई आगे हो या पीछे हो, ठीक है। मेरी नज़र में मियाँ जो है पीछे वाला पहिया है, कि पीछे वाला आगे वाले को लेके चलता है, पीछे वाला आगे वाले को लेके चलता है। और पीछे वाला पंचर भी ज़्यादा होता है, ठीक है। पंचर होता है तो निकलता ही मुश्किल से, लगता भी मुश्किल है, इसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। इसी तरह लड़की वालों के लिए एक बात मैं कहूँगा कि शौहर के फदाइल, अच्छा मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ऐसा ना बाद में आप रिजवान को बोला आज तो ये मौलाना साहब ने टारगेट बना लिया, तो मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूँ। शौहर के फदाइल यानी इसका रुतबा ज़्यादा है, इसकी फजीलत ज़्यादा है, ये लड़की को कौन बताएगा? बड़ा अहम टॉपिक में आप लोगों के दरमियान, लड़की को कौन बताए? अब जो है आपने शौहर की मानी, ये हमारे यहाँ नहीं बताया। और यूँ है कि जिन घरों में बताया जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर माहौल ये है वो अपनी ही बता रहे हैं, बल्कि वो ये बात बताते हैं कि बेटा जो भी बात हो हमें बताना। जब आप ये कह के रुखसत करते हैं कि जो बात हो हमें बताइएगा, तो फिर लड़की के दिल में याद रखिएगा एक फ़ाइल बन जाती है। अबू ने कहा था, अम्मी ने कहा था, सबने कहा था, हमें बताना है, हमें बताना है। तो वो हर बात बताती है, छोटी छोटी बातें बताती है। वो बातें भी बताती है बेचारी जो बताने वाली नहीं होती, फिर अपना घर जो है वो ख़राब करना शुरू कर देती है। बल्कि ये कह के रुखसत करें बेटा जो बात हो आपस में निपटा। तो बड़ी बात हो तो पता चले
لیکن اگر آپ ہر بات میں دخل اندازی تو پھر وہ اس جگہ میں جمے گی نہیں. اسی طرح آپ یاد رکھیں فریج کے 2 دروازے, ایک اوپر والا ایک نیچے والا. اگر مجھے پانی کو ٹھنڈا کرنا ہے تو کہاں رکھوں گا؟ نیچے. آپ کی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. ٹھنڈا کرنا ہے تو کہاں رکھیں گے؟ نیچے. اگر مجھے پانی کو جمانا ہے تو کہاں رکھیں گے؟ اوپر. اب کوئی پیالہ تو اوپر رکھ دے جمانے کے لیے, لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد دروازے کو کھول کے دیکھتا رہے جمی, پھر بند کر دے, پھر کھولیں. ہر تھوڑی دیر بعد آپ کھولتے رہے تو اب جمے گی نہیں. اتنی دیر میں لائٹ ہی چلی جائے گی. اب بند بھی رکھیں گے تو جمنا نہیں ہے. اچھا طریقہ یہ بند رکھیں. اب اسی طرح بیٹی کو آپ سمجھتے کہاں جمنا, تو آپ نے اپنا دروازہ بند رکھنا ہے. تھوڑے دن رکیں تو آپ شادی کے بعد بیٹی نہ کریں. شادی کے بعد دیکھیں, کبھی ہم لڑکی والے ہوتے ہیں, کبھی ہم لڑکے والے ہوتے ہیں. آپ شادی کے بعد بیٹی نہ کریں, آپ شادی کا داماد کریں. اب جب آپ داماد کا خیال رکھیں گے وہ آپ کی بیٹی کا خیال رکھیں گے. ایک وہ ہے کہ یہ طرح مہر وغیرہ اس قسم کے معاملات میں نے دیکھا ہے کہ اس میں تھوڑا سا یہ ماحول بنتا ہے. کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے. آپ ہوتے ہیں بعض جگہ ہوتے ہیں کچھ بھی رکھتے ہیں, یہ ایک بس ہلکی سی ایک سیکورٹی ہوتی ہے یار یوں ہے, کون سا آپ ابھی دے رہے ہیں, کون سا یوں دے رہے ہیں. مہر پہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس کو لے کر جائے, ایک اچھے ماحول میں رکھے, بیمار پڑ جائے تو اچھا علاج کروائے, کھانے پینے کا اچھا ماحول بنائے. اور آج کل کا ماحول یوں بنا ہوا ہے کہ لڑکا جو ہے نا, لڑکی کو لڑکے کے فضائل پتہ ہی کون بتاتا ہے. ابھی تو یہ تھا کہ ماں باپ کو بتانا چاہیے لیکن ماں باپ نہیں بتاتے. ہاں بتاتا ہے. لڑکی کو شوہر کے فضائل پتہ ہے کون بتاتا ہے ہمارے یہاں؟ اب جو بتایا جا رہا ہے وہ شوہر ہی بتاتا ہے. اور وہ کب بتاتا ہے؟ جب شادی ہو جاتی ہے, پیسے ختم ہو جاتے ہیں, تو بولتا ہے دیکھو بھائی شوہر کے یہ فضائل ہیں, یوں ہے, اس کے آگے بولنا نہیں چاہیے, یوں نہیں ہونا چاہیے, یوں نہیں ہونا چاہیے. اب مجھے ایک بات بتایا ہوتا ہے, دیکھو جتنی چادر ہو اتنی ہی پاؤں پھیلانے چاہیے. تو لڑکی سمجھ جاتی ہے چادر وادر نہیں ہے تو چھوٹا سا رومال ہے جس پر صرف کھڑے ہو سکتے ہیں, اور وہ بھی پھٹا ہوا ہے. اب جب آپ کی جیبیں بھری نہیں تھیں, اچھا سا کھانا کھلاتے, اچھی سی شاپنگ کرواتے, اب آپ اپنے بارے میں بتاتے تو اب زیادہ سمجھ میں آتا ہے خالی جب شادی ختم, پیسہ ختم, اچھے وقت میں برے وقت کی تیاری. اور ایک دوسرے کو میں نیچا دکھاؤں, یہ دکھاؤں, یہ بالکل غلط انداز ہے. آپ عزت کریں, بیوی کی عزت کریں. ایک میں آپ کو بتاؤں, نکاح پڑھانے کے لیے میں تیزی سے نعمت کے لیے بتا رہا ہوں, مجھے کراچی سے باہر بھی بلایا جاتا ہے. یہ اس قسم کی بات ہے. آپ یاد رکھیں, آپ ایسا رول ماڈل بنیں, بیوی کے لیے ایسا اس کا خیال رکھیں, آپ کو ذہنی سکون ملے گا. آپ سو رہے ہوں گے نا, کبھی نائٹ کر کے آئیں گے, آپ سو رہے ہوں گے تو یہی آپ کی بچوں کی امی ہوگی, بولے کہ سونے تو بیٹا شور نہیں کرنا, اچھے آپ کو انداز میں سلانے کا اہتمام ہوگا. آپ کے کپڑے اس طرح ملیں گے, آپ کو یہ معاملہ ملے گا, آپ کو معاملہ ملے گا. ایک کچھ سیمینار تھا, آپ نے بات بتا کہ انشاءاللہ ہم نکاح کی جانب جاتے ہیں. ایک ایسی ماحول بنا ہوتا, فردی کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں. فردی کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں, ابھی اسی ہوئی نہیں ہے نا تو اس کی سے سن لے گا. تو ایک فردی کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ایک چند خواتین تھیں, اس میں جو ہے کہ 20 سال شادی ہو چکی تھی, اس میں ایک خاتون ہوئی تھی. ان کو ایک بلایا اور بورڈ جو ہے ایک بورڈ تھا, کہا گیا کہ اس بورڈ کے اوپر کوئی بھی آپ ایسے 4 نام لکھیں کہ جن کے بغیر آپ کی زندگی کا گزارا مشکل ہے. تو اس عورت نے جو ہے وہ 4 نام لکھ دیے. کس کے نام لکھے؟ ماں باپ کا نام لکھا, شوہر کا نام لکھا, ایک بچے کا نام لکھا. کتنے نام ہو گئے؟ تھوڑی سی آواز چاہیے. کتنے؟ 4. پھر کہا گیا اس عورت سے کہ آپ 4 نام اور ایڈ کریں جو آپ کی زندگی کے امپورٹنٹ ہیں. تو لڑکی نے 4 نام اور ایڈ کر دیے, بچوں کے, بھائی کے, بہن کے. کتنے ہو گئے؟ 8. پھر کہا گیا کہ آپ اس بورڈ کے اوپر 4 نام اور ایڈ کریں. اب لڑکی جو ہے وہ سوچتی ہے کس کے ایڈ کروں, تو پھر رشتہ داروں کے, کزن وغیرہ کے وہ نام کرتے تھے. کتنے ہو گئے؟ 12. پھر کہا جاتا ہے 4 نام اور ایڈ کریں جو آپ کی زندگی کے اہم ہیں. اب لڑکی سوچتی ہے زیادہ, پھر وہ اپنے دوستوں کے, رشتہ داروں کے, جیسے تیسے 4 نام اور لکھ دیتی ہے. کتنے ہو گئے؟ 16. ابھی 16 نام ہو گئے. پھر وہ کہتا ہے ان میں سے وہ نام ہٹائیں, کوئی بھی ان 16 نام میں سے وہ نام ہٹائیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے بغیر میری زندگی اچھے طریقے سے گزر جائے گی. اب وہ لڑکی جو ہے وہ فٹافٹ سوچے بغیر دوست وغیرہ یہ وہ ان کے نام ہٹا دیتی. کتنے بچے؟ کتنے؟ 16 تھے نا. 16 میں سے کتنے نکالے؟ ایک نہیں, 4 نکالے. کتنے بچے؟ 12. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ 12 نام بچے ہیں, اب مجھے ان میں سے آپ نا کوئی بھی 5 نام نکالیں.
کہ جن کے بغیر آپ کی زندگی گزر جائے گی، پریشانی ہوگی لیکن اتنی نہیں ہوگی. تو لڑکی وہ سوچ سمجھ کر 5 نام نکال دیتی ہے. کتنے بچے؟ 12 نام، 7. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ اب 7 نام ہے، بولے میری زندگی بہت اہم نام. وہ کہتا ہے اب اس میں سے جو ہے آپ نے جو ہے 3 ایسے نام نکالنا ہے جس کے بغیر آپ کی زندگی گزر جائے گی لیکن آپ کو پریشانی ہوگی. اب لڑکی کتنے نام ہیں؟ 7 میں سے جو ہے وہ 3 نام نکالتی ہے بڑے سوچ سمجھ کے. کتنے بچے؟ 4. اب 4 نام بچتے ہیں. اب کس کس کے نام ہیں؟ شوہر کا نام ہے، ماں کا نام ہے، باپ کا نام ہے اور ایک بچے کا نام ہے. اب پھر کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک نام ایسا نکالیں کہ آپ کو دکھ ہو، اس کے بغیر آپ کی زندگی مشکل ہوگی لیکن آپ کا گزارا ہو جائے. تو پھر لڑکی بہت ڈسٹرب ہوتی ہے اور رونے جیسا چہرہ بن جاتا ہے اور وہ بچے کا نام ہوتا ہے. کتنے نام بچے؟ 3. پھر کہتے ہیں اس میں سے ایک نام ایسا نکالیں کہ جو آپ کو دکھ ہوگا، آپ کی زندگی پریشانی کے ساتھ گزرے گی لیکن گزر جائے گی. پولیس میں ایک نام نکالیں. کتنے نام ہیں؟ 3. شوہر، والد، والدہ. اب کی بات لڑکی جو ہے روتے روتے اپنے والد کا نام اٹھا. اب کتنے نام بچے؟ پھر کہا جاتا ہے اس عورت سے اب یہ 2 نام بچے، اب ان میں سے آپ کو ایک نام اور نکالنا پڑے گا اپنی زندگی سے جس کے بغیر آپ کا گزارا بہت خراب ہو جائے گی آپ کے لیے. تو کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے مشکل ہے، یہ میرے لیے مشکل ہے. بولے نہیں، نکالنا پڑے گا. پھر وہ روتے روتے خوشیوں کے ساتھ اپنی ماں کا نام. اب کس کا نام بچا؟ شوہر. یاد رکھیں جو میں نے آپ کو ایک کہانی سنائی ہے اس کے پیچھے ایک بات ہے. آپ اپنی زندگی میں، آپ اپنی زوجہ کی زندگی میں کون سے نمبر پر ہیں؟ ایسا نہ ہو آپ بھی 16 نام لکھوائیں، گھر جا کے لکھو، اس نے لکھ دیا بولنا نام نکالو، تو ایسا نہ آپ کو 12ویں میں نکال دیں، آپ کو 6ٹھے میں نکال دیں، پہلے میں ہی نہ نکال دیں. تو ایسا رول ماڈل آپ ادا کریں، ایسا رول ماڈل ادا کریں کہ آپ پہلے نمبر پہ رہیں. دیکھیں ہر کوئی آتے آتے آتا ہے. ابھی ہو سکتا ہے آپ اس کی زندگی میں 5ویں نمبر پہ، پھر 4تھے پر آئیں گے، پھر 3رے پر آئیں گے. ایک وقت آئے گا کہ آپ پہلے نمبر پہ آ جائیں گے. لیکن وقت انتظار کریں. کسی کا دل جیتنا ہو نا تو اس کی خدمت کر کے اس طرح ہم جو ہے وہ دل جیت سکتے ہیں. دے کر دل جیتا جا سکتا ہے، لے کر دل کچھ لے کر نہیں جیتا جا سکتا. تو خیر شادی کو سمجھ کے کریں. شادی ایک ٹاپک ہے، ایسی کتابیں پڑھیں، ایسے علماء کی صحبت اختیار کریں. ایک کورس کروایا جاتا ہے دعوت اسلامی میں شادی کا کورس، تو آپ وہ کورس کریں. جو شادی شدہ ہے وہ بھی پڑھیں، جن کی شادی ہونے والی ہے وہ بھی یہ کورس کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بعد کی زندگی مسائل کیا ہوں کیا نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھے انداز سے چلے گا. میں خود پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ اجابت ہوگی. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. النكاح سنتي فمن رغب عنه فليس مني يا ايها المشتاقون من جمالي بلغ الولا من جمالي كشف الضياء بجمالي حسنت جميع نسائي صلوا عليه. اچھا میں آپ کو ایک چیز یار بولو نا، رضوان ہے جو بھائی جو پڑھ رہے ہیں نا، اب پڑھنے میں لگا ہوں پڑھانے میں لگا ہوں، کیا جو پڑھ رہے ہیں نا زیادہ دل اس کو دو دیں. ٹھیک ہے. شکر ہے تیرا خدا رضوان ہے دولہا بنا، شکر ہے تیرا خدا رضوان ہے دولہا بنا. خوشنما پھولوں کا ان کے سر پہ ہے سہرا سجا، خوشنما پھولوں کا ان کے سر پہ ہے سہرا سجا. صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا، از پائے غوث الورا بہرے امام احمد رضا. اس طرح میں کا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا، پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا. شکر ہے تیرا خدا رضوان ہے دولہا بنا، شکر ہے تیرا خدا رضوان ہے دولہا بنا. میٹھے میٹھے ہو مدینے کے انہیں مننے
عطا میٹھی میٹھی ہو مدینے کی انہیں منیا عطا واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا شکر ہے تیرا خدا رضوان ہے دولہا بنا شکر ہے تیرا خدا رضوان ہے دولہا بنا شکر ہے تیرا خدا رضوان ہے دولہا بنا شکر ہے تیرا خدا رضوان ہے دولہا بنا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, چھوٹے بچوں کے ہمارے یہاں تل لگایا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے, کوئی یہاں تل لگاتا ہے, وہ ماشاء اللہ خوش ہوئی, کوئی یہاں تل لگاتا ہے, کوئی یہاں تل لگاتا ہے, کوئی یہاں تل لگاتا ہے. یاد رکھیں چھوٹے بچوں کو جو تل لگانا ہے وہ ہے تھوڑی کے نیچے. کہاں لگے گا؟ کیا نام ہے اس کا؟ ام ہانی. ام ہانی بہت پیارا نام ہے. ام ہانی کے تھوڑی کے نیچے لگائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا یہ ہے بڑھتے اس کے لگا ہوا ہے, دیکھیں آنکھ کے پاس لگا, یہ صحیح جگہ نہیں, تھوڑی کے نیچے لگے. اور یوں ہے کہ یہ ہے بچوں کے لیے, یہ ہے بڑے نہیں لگا کے آ جائیں گے ولیمے میں بارات میں دل لگائیں, وہ کوئی وظیفہ وغیرہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور ماشاء اللہ کہنا چاہیے, ماشاء اللہ. لوگ ہو گیا